پشاور میں موجود ہیں اور وہاں پہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف نے ANP کی ضمانتیں ضبط کر دینی ہیں کراچی میں اور وہ یہ شکست خوردہ ذہنیت کی نشانی ہے. وہ یہودی کی رٹ لگا رکھی ہے. سب سے بڑے امریکہ کے چمچے حسن یار ولی اور ان کی پارٹی, ان کو شرم نہیں آتی ہے. ہزاروں لوگ ان کے سرحد میں جانوں سے ان کی ضائع ہو گئی امریکی ڈرون حملوں میں. ان کو شرم نہیں آئی, انہوں نے کبھی اپنے عوام کے لیے آواز نہیں اٹھائی. اس لیے ہزاروں کی تعداد میں ANP کے سپورٹر جو ہیں وہ تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں. اور یہ خوش نصیب ہے کہ انہوں نے سینٹ کی سیٹ چن لی اپنے لیے. ورنہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کراچی میں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. ان کے اپنے چاہنے والے جنہوں نے سپورٹ کیا, انہوں نے ان کی پیٹھ میں خنجر بھونکا. سرحد میں جو ڈرون حملے ہوتے رہے یہ امریکہ کے ساتھ چلتے رہے. شرم آنی چاہیے یار, آپ یہودیوں کی کیا بات کرتے ہو اور پھر غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں. اتنی غلط بیانی اور آپ نے بندوقوں کا کلچر, یہ پھر کیا باتیں کرتے ہیں, تاریخ کو غلط کہہ رہے ہیں, یہودیوں کی بات کر رہے ہیں. خود امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے جا کر آج تک مذمت نہیں کی حسن یار ولی نے. وہ بھی امریکہ میں اچھے پٹھانوں کو تو اس کے ساتھ اور کیا آگے دیکھ لیں. میں چیلنج کرتا ہوں, میں ANP کو چیلنج کرتا ہوں, سرحد میں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, کراچی میں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, کیونکہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے حمایتیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ شاہی سید صاحب؟ آنکھیں کھولیں. آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ دغا کی ہے, آپ نے امریکہ کی چمچہ گیری کی ہے کئی سال تک. بس حوصلہ کر لیں پلیز, خدا کا واسطہ لڑے نہیں. آج میچ بھی جیتے ہیں ہم ذرا. پختون کو جب امریکہ مارے تو بھی اس کے ساتھ, رشیا مارے تو بھی اس کے ساتھ. اب آپ ایتھنک ڈیویژن پہ آ گئے, بس ذرا پولیٹیکل ڈیویژن پہ ہی رہتے ہیں. کیا ہو گیا؟ مطلب ہے بات کچھ اور ہو رہی تھی. شاہی سید صاحب آپ سے باہر ہو گئے. ان کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ موضوع کیا ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. میرا خیال ہے پشاور میں انہوں نے جب دیکھا ہوگا اپنی مقبولیات تو اس لیے بوکھلاہٹ ہے. سر ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا اب تھوڑا سا ذرا تحمل سے گفتگو کریں گے. شاہی سید صاحب, یہ آپ جو کہہ رہے تھے مردان میں کیا ہوا, مردان میں ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا بات ہے, بائی الیکشنز کی بات کر رہے تھے. دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ کراچی میں اور خیبر پختونخوا میں آپ کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی کیونکہ آپ لوگوں کا گراف اتنا گر چکا ہے. بھائی صاحب ایسے ناراض ہو رہا ہے, میں نے ان کو بتایا کہ ہماری ضمانت کا فکر چھوڑو. آپ کے پاس جو بندہ آیا تھا ہماری اسٹریٹ سے, خواجہ محمد خان اوٹی صاحب, اس نے اور پورے پارٹی مل کر گئے مردان میں. وہ ابھی بائی الیکشن جو ہوا تھا وہ ہم نے اب سے جیتا. اور مزید اگر آپ اس عصرے میں ہو تو بیٹھے جاؤ, جو لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے وہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن سے پہلے واپس چلے جائیں گے. وہ جن موٹی اور جن مقصد کے لیے آتے ہیں وہ مدعا ابھی پورا نہیں ہو رہا ہے, تو لہٰذا وہ ایور گرین والا تو واپس جانا ہے. اور ضمانت ہماری ضبط ہو یا تمہاری ضبط ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم پہ ہمیں لوگ جو کہتے ہیں, میں یہ تو خواہ اپنے طرف لے رہے ہیں, یہ جو لوگ فتوے دے رہے ہیں کہ 8 دروازے جنت کے 7 میں پختون پہنچ گئے, 1 دروازہ اور قوموں کے لیے بچا ہے, یہ لالچ نہ دو خدا کے واسطے. ہم ہر دن لاشیں اٹھاتے ہیں, ہمارے بس اڈے سیب نہیں ہے, ہماری جرگاہ سیب نہیں ہے. ہم اس اچھا, اور اس میں پاکستان فوج کی, آرمی فوج کی بھی 5 سے 6 ہزار جوان شہید ہو گئے سوات و بنیر میں. یہ عذاب بہت بڑا ہے. یہاں پہ ابھی یہ ہم کہ ڈرون نیٹو سپلائی کی بات ہے, پارلیمنٹ میں بات آ گئی. یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے مرتبہ, ورنہ سعودی عرب کی طرح جیسے جمعے کا خطبہ دیا جاتا تھا, یہاں تو عامر آ کے سپاسنامہ دے کے یہ لوگ پڑھتے تھے, کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. آج تو الحمدللہ لنگڑی لولی جمہوری حکومت سے ہی 4 سالوں میں یہ تو ضرور ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ میں بات آئی کہ ہم خارجہ پالیسی کیسے رکھیں گے, نیٹو کی سپلائی دے یا نہ دے. یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی بات کی ابھی نیٹو کے اور افغان وہ فاٹا کے علاقے سے. ریکارڈ کی درستگی یہ ہے کہ جناب والا جو فاٹا میں لوگ ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں, سارے وہاں چیچن نہیں ہیں. جو ابھی بچے مرے ہیں وہ چیچن اور وہ فارنرز نہیں ہیں. اور ان کا ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے کہ یہ ایک اور بات یہ دینا چاہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں 4 سال میں یہ چیز ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات ضروری کرنی ہے, جو ہم نے اپوزیشن میں کیا. اگر ہمارے 2 ممبر بیٹھے تھے تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا
کہ any shave of any aggression in Pakistan soil is not allowed. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی کی بات ہے. اب یہ جو کریڈٹ لینا چاہتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں کریں. ماضی میں بھی انہوں نے رشیا کا ساتھ دیا, جب امریکنز نے مارا تو امریکہ کا ساتھ دیا. یہ جب بھی کنہوں نے؟ ANP نے. ہم آپس میں لڑنا تو چھوڑ دیں, نہیں ہمارے پاس بڑے فرینڈز ہیں لڑنے کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ماضی میں سب نے غلطیاں کری, جاسمین سب نے کری غلطیاں, اور سب نے آج پاکستان کو غلطیاں کرنے جا رہے ہیں. میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں نعیم الحق صاحب, یہ گو امریکہ گو کے نعرے لگا کے عمران پاپولر ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم نے کوئی گو امریکہ گو کے نعرے نہیں لگائے. ابھی میں نے آپ کا ساؤنڈ بائٹ سنوایا. اس کا کب کی بات ہے؟ روزانہ لگاتے ہیں. نہیں, عمران خان نے کبھی گو امریکہ, اور کراچی کے جلسے میں آپ نکال کے دیکھیے, کراچی کے جلسے میں انہوں نے اعلان کہا تھا کہ ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں, ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں, ہم امریکی پالیسیز جو اس خطے میں کام کر رہی ہیں ان کے خلاف ہیں. ٹھیک. اور امریکن ڈیلیگیشن باقاعدگی سے اور شاہی سید صاحب ایک طرف تو شکایتیں کر رہے ہیں شاہی صاحب کہ جی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, دوسری طرف انہی پالیسیز کو جو 4 سال سے امریکہ کے حق میں جا رہی ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تضاد ہے, ان کو حق نہیں پہنچتا. ایک طرف تو آپ امریکی نواز پالیسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں پوری طرح, پھر آپ دوسری طرف شکایت کر رہے ہیں کہ جی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. اور ہم سے مراد کیا وہ صرف پختونوں کی جماعت ہے NP؟ اور اگر ہے تو یہ ایتھنک پالیٹکس ہے. ہماری جماعت میں تحریک انصاف ایک قومی جماعت ہے, اس میں ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں, ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں, اور یہ ایتھنک پالیٹکس ختم ہونی چاہیے. ان کو یہ کہنا ہر جماعت کے لوگ ہیں, یہ آپ نے مزے کی بات کی کہ آپ کے پاس ہر جماعت کے لوگ ہیں, یہ بات درست ہے. ہر خطے سے ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں, لیکن ہر جماعت کے بھی ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ماشاءاللہ ہر جماعت کے اگر آپ اٹھا کے نہیں, وہ انہی کی جماعت کے ہیں, آپ کے پاس ان کی جماعت کے بھی ہیں. ان کی جماعت میں جب بنی, اچھا ایک سیکنڈ, اس میں بھی سب جماعتوں سے لوگ آئے تھے. ریئلسٹکلی سپیکنگ یہ اگر آ جاتا ہے ڈاکیومنٹ شرمیلا, اسے پارلیمنٹ اپروو بھی کر لیتی ہے, اور آپ اگر کچھ شرائط رکھتے ہیں اور نیٹو سپلائی بحال بھی کر دیتے ہیں, وہ شرائط قبول نہیں ہوتی, پھر کیا ہوگا؟ تعلقات کو کس طرح بہتری کی طرف لے جائیں گے؟ دیکھیے جاسمین, یہ جو ڈرافٹ پروپوزلز ہیں اس میں ابھی فائن ٹیوننگ ہونا باقی ہے. رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیے یہ جب پارلیمنٹ میں 3 دن اس پہ ڈیبیٹ کھلے گی, جی تمام جو اپوزیشن کے گروپس ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور باہر ہیں, سب کی تجاویز دی جائیں گی, اس میں فائن ٹیوننگ ہو سکے. یہ مطلب اینڈ اور اینڈ بی آل نہیں ہو گیا, ختم نہیں ہو گیا معاملہ, ٹھیک ہے. ون تھنگ شوڈ بی اپریشیٹڈ کہ ماضی میں ڈھکے چھپے خفیہ معاہدے ہوتے تھے, وہ بھی کہا گیا, اور وربل معاہدے بھی ہوتے تھے. شمسی ایئر بیس کس نے دیا, کیا ہوا, مطلب امریکہ کی جنگ تھی, ہم اس کے الائے بن گئے, فون کا بہت ساری بلنڈرز ہوئے ہیں, سب نے کیے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ پاکستان جو آج اس نہج سے پہنچا ہے نا, کہ ہم کہہ رہے جی ہم نے غیرت بیچ دی اور فلاں کر دیا, اور میں تو غیرت تو مفت میں بک جاتی ہے نا یہاں پر ہر گلی چوراہے پہ. ہر جماعت نے امریکہ سے ڈکٹیشن لیا, ٹو بی ویری فرینک, ایکسپٹ نواز شریف. خدا کے لیے ہاشمی صلی اللہ میرے اتنا جگرا پاکستان میں کسی کے پاس نہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کے 5 ٹیلی فون کالز کو اس نے رد کیا اور انہوں نے کہا ہم ایٹمی قوت بنیں گے. ہم نے IMF کی کشکول کو توڑا, انہوں نے کشکول پکڑ لیا. ہم نے IMF کے ریلیشن کو توڑا. اسحاق ڈار صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا, دیوالیہ ہو گیا سب سے پہلے. تو ٹھیک بات کی انہوں نے, جو حق ہے سچ ہے. دیکھیں مشرف نے جو کچھ اس ملک کے خدا کے لیے ہاشمی صاحب, دیکھیں قوم کو سچ بات بتائیں. آپ نے بتانا تھا کہ آپ کے ملک کا دیوالیہ آج بھی ہو گیا, اس سے زیادہ ہو چکا ہے. قوم کا دل بہت بڑا, یہ معاف بھی کر دیتی ہے, غلطی ہوئی سب سے ہوئی ہے خدا کے لیے. ہم نے کبھی امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں, ہم نے نہیں لیا. یہ اسحاق ڈار واحد فائنانس منسٹر تھا جس نے امریکہ کو جا کے کہا تھا ہم آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ معاہدہ نہیں کریں گے. اور واپس آ رہا ہوں, کون سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز؟ جو بھی IMF کے تھے, جو بھی آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. IMF کی کنڈیشنز کے پاس جناب ہم نے کشکول توڑا. دیکھیں جی, ہم دیکھیں 90s کا جو نواز شریف کا ایرا ہے, واحد ایرا ہے جب دیکھیں اس ایرا میں ہم سوورن بھی تھے اور ہماری اکانومی GDP جو تھی وہ اوپر جا رہی, تو انڈیا ہمیں فالو کر رہا تھا. 90s کے ایرا کو اٹھا کے دیکھیں, اس کے باوجود 90s کے ایرا کو میں تو دیکھنا ہی نہیں چاہتی, کیونکہ اس میں میران بینک اور فلانا بینک, اس میں موٹر وے ہے, ایٹمی دھماکہ ہے, یلو کیپ ہے, کوسٹل ہائی وے ہے, گوادر پورٹ ہے, کیا نہیں ہے. بہت بڑے اسکینڈل چھوڑ دیں ہاشمی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت آپ بھی پارلیمنٹ کے اندر ہیں, دوسری بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ کے اندر,
یہ پروپوزلز آئے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں, اس پہ ڈیبیٹ کریں. ہم نے اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کے دیکھیں ملا, ہر چیز پہ اپریشیٹ کیا, ڈیبیٹ بھی کیا ہے, آل پارٹی کانفرنسز بھی ہوئی ہے. آپ کو نہیں یقین کہ یہ عمل کروائیں گے؟ گارنٹی کیا ہے؟ اس سے پہلے اگست 2008 after May 2 all parties conference a complete deliberation of joint session, اس کے باوجود بھی ڈراپ ہوتے رہے, اس کے باوجود بھی معاملات اندر کارپیٹ ہوتے رہے. اور بھی ادارے ہوتے ہیں, آپ بھی اگر کچھ کامنٹ کریں گے کہ شاہی سے ہمیں گورنمنٹ تو ملی, پاور نہیں ملا. تو پھر آپ گورنمنٹ نہیں لیتے. ایران کے بارے میں, ارے بھائی ملک میں آپ نے ایک ڈیموکریٹک نارم قائم کرنا ہے. آج پہلی دفعہ ہے کہ حکومت, ایک ڈیموکریٹک حکومت 4 سال سے پوری کر رہی ہے. کہ ایران کے بارے میں امریکہ کی پالیسی بالکل نہیں چینج ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر مجھے پورا یقین ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دوبارہ یہ جو نیٹو سپلائز ہیں ان کو شروع کیا جائے. ظاہر اس کے ساتھ کچھ شرائط فرائط بھی ہوں گی, مگر یہ فیصلہ اصولی طور پر ہو چکا ہے. یہ بات بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ امریکی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم معافی مانگیں گے. مگر ایک بڑی اہم بات ہے جو اگر میں ہوتا تو اس میں شامل کرتا کہ باگرام اور گوانٹانامو میں کوئی درجنوں پاکستانی ابھی تک سالوں سے قید ہیں جن پر مقدمہ نہیں چلایا گیا. پاکستان کو کہ حکومت کو چاہیے کہ امریکہ سے اگر مطالبات کیے جا رہے ہیں تو اس میں یہ بھی رکھا جائے. شاہی سید صاحب, فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا اور پارٹیز وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ورسٹ ہٹ آپ لوگ بھی ہیں, تو یہ تو ڈبل معیار ہو گیا. واقعا ہر آدمی کا ان کا اپنا سوچ ہے, اپنا فکر ہے. ہماری پارٹی سوچ, ہماری پالیسی, ہم شروع سے کہتے تھے جو باتیں ہمارے بڑوں نے 30 سال 40 سال پہلے کہہ رہے کہ دوسرے گھر میں پتھر پھینکو گے, پھول کی توقع مت کرو, وہی آج ہو رہا ہے. لگا ہم تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمیں مت مارو, ہماری زمین سے نکل جاؤ. ہماری زمین پہ بہت خون بہایا, ہمارے قبائل تباہ ہو گئے, ہمارے افغانستان تباہ ہو گیا, ہمارے سوات میں مائیں بہنیں کیمپوں میں شفٹ ہو گئے. ہمارے پاس یہ ظلم کیوں ہے؟ اگر یہ ظلم ہے تو اس سے ہماری جان چھوڑے, ہمیں یہ بہادر اور نہ بنایا جائے. خدا را ہمارے جو بڑے کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ دوسرے گھر میں پتھر پھینکو گے, پھول کی توقع مت کرو. نہیں تو شاہی سید صاحب, آپ بھی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ سے باہر آ جائیں؟ دیکھو ہم تو ظاہر ہم تو آج نہیں, ہم تو اس کو اس وقت کنڈم کر چکے ہیں. بابا جو لوگوں کی سمجھ نہیں تھا, ہم نے بولے جہاد نہیں ہے فساد ہے. نہیں, امریکہ سے جو جنگ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہیں ہم, یا دہشت گردی پہ جو ہم ان کا ایک ساتھ ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اس سے کیا ہم باہر, جو عمران خان کی پالیسی ہے کہ ہم اس سے باہر آ جائیں؟ عمران خان کی پالیسی تو کرکٹ کے حد تک تو صحیح ہے, باقی پالیسی میں تو اس کا اللہ خیر صلاح ہے. وہ ایک کامیاب سیاستدان ہے, وہ اتنا کامیاب سیاستدان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا تھا کہ لوگ جو طلاق ہو جاتے ہیں, بیوی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ جرمانے بھرتے ہیں, ان میں مرڈر پٹاوے ہو جاتے ہیں, ناراضگیاں ہو جاتی ہے, اور اس کو علیحدگی کے بعد بھی اربوں کربوں روپے دے کی جاتی ہے, تو اس کی قابلیت پہ تو کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. بوکلاہٹ میں شاہی سید صاحب سے اتنے جھوٹ نکل رہے ہیں ان کے منہ سے کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے. تحفہ تو ملے آپ کو. میں ان کے یہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں اور یہودیوں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ پشاور میں انہوں نے اپنی مقبولیت بالکل زیرو دیکھ کر یہ بوکلاہٹ وہاں سے آ رہی ہے. جاسمین, میں ایک بات, ان کو اب احساس ہو گیا ہے کہ ان کی پالیسیز فیل ہو چکی ہیں, اور سنجاد علی خان صاحب کئی سال سے پاکستان میں رہے. ڈسکشن ہے کہ پارلیمنٹ کوئی ایسا چیز نہ پاس کرے جس سے قوم مزید منتشر ہو. یہ ایک موقع دیا ہے قوم نے اور پولیٹیکل فورسز نے کہ پارلیمنٹ جو ہے ایسی چیز ہے جس سے قوم منتشر نہ اور پاکستان میں ایک جہتی پیدا ہو. ہم نے اپنے نہیں پارلیمنٹ سے باہر نہیں آئیں گے, ہم اپنے پارلیمنٹ کو انفورس کرنا چاہتے ہیں, مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.